دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، ماضی بعید میں نا یہ جو واش رومز ہوتے تھے ان کے اندر زیرو کے بلب لگا کرتے تھے. اچھا. یہ جو ہمارے جو اجسام ہیں ان کی پورز آنکھیں ہوتی ہیں. جس گھڑی آپ سوتے ہیں تو یہ بھی سو جاتے ہیں اور یہ روشنی ان کو جگاتی ہے. اچھا. تو اس لیے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جب اپنے جاتے تھے واش روم میں تو زیرو کا بلب ہوتا کہ یہ کہیں نہ جاگ پڑے، آپ کو تو واش روم جانا پڑ گیا. اور اس کے لیے، اور اب تو ہر جگہ چکا چوند روشنی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں جب آپ واش روم کا بٹن دباتے ہیں اس کا بلب کا اور وہ تیز روشنی آتی ہے تو سب سے زیادہ آپ کو کوسنے والے آپ کے مسام ہوتے ہیں. اچھا. کہ یہ آپ نے کیا قیامت ڈھا دی ہمارے اوپر. رات کو سونا چاہیے جناب علی، اور صبح کے وقت اٹھ کے جو بھی کرنا ہے وہ کریں. اور والدین جب تک اپنے ان معاملات کو نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں سیکھنا ہے اور اس نسل کو بچانے کے لیے، تب تک یہ معاملات اسی طرز پر رہیں گے. اچھا، سوسائڈ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے. ریسنٹ 2 واقعے یونیورسٹی آف لاہور کے اندر ہوئے، ٹھیک ہے، اور بھی ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے CSS آفیسرز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ سوسائڈ کی. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اگر میں بچوں کے حوالے سے بات کروں تو خاص طور پہ ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی ریلیشن کے اندر بچہ آیا کہتا ہے کہ جی میں نے لو میرج کرنی ہے، تو یہ وجہ بھی بنتی ہے کہ جی ہاں جی اگر باپ جو ہے یا والدہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی، اس کی کیفیت کو سمجھتی یا اس کی سٹوری کو سمجھتی، شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن المیہ معذرت کے ساتھ بخاری صاحب، اس وقت سوسائٹی میں یہ ہے کہ ایج سے پہلے ہی لڑکی یا لڑکا ایسی چیزیں سامنے رکھ دیتا ہے پیرنٹس کی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو اس کو پھر اس پیٹرن کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شاندار سوال ہے. ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ خودکشی ظاہر 2 ہوئی ہیں، زیادہ تر زندہ لاشیں پھر رہی ہیں. جی. میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس لوگ یعنی آتے رہتے ہیں. جی. ایک سیمسٹر کے اندر 3 بریک اپس. اس کو کون دیکھے گا لغاری صاحب؟ ماں باپ سے وہ کہہ نہیں سکتے، استاد سے وہ بات نہیں کر سکتے. ہم جیسوں کے پاس آتے، اور ہم جیسوں کے پاس اس لیے آتے کہ ہم بائسڈ نہیں ہوتے، ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے ہوتے، ہم اس چیز کو سمجھانے کی انہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جتنے بھی معاملات ہیں، کس کی ہمت ہو گئی یہ بزدلی تھی کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، یہ خودکشی کر ڈالی. ہر یونیورسٹی، ہر ادارے کے اندر ریلیشن شپ کوچز ہونے چاہیے باقاعدہ طور پر. وہ جا کر کوئی ریلیشن چل رہا ہے، چل تو دیکھیں آپ کے ہمارے کہے چل تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی چل رہے ہیں، تو اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جناب علی. ایک کلاس علیحدہ سے اس کے لیے بھی ہونی چاہیے. سیمینارز ہونے چاہیے جس میں ہم انہیں بتائیں کہ رشتہ ہوتا کیا ہے، رشتے میں اہمیت کیا ہوتی ہے. رشتہ ڈسکشن کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اب میرے ساتھ کسی کا رشتہ تعلق ہے، میں اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر اس کا اظہار کرتا ہوں تو میں تو اپنی عزت کی عزت نہیں کر رہا. یہاں تو شو کے طور پر سارا کچھ دکھایا کرا جاتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے سب رشتے میں بندنا چاہتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ آج کل کے جامعہ کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ وہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ کلاس بھی رکھیں گے نا تو کپلز کینٹین میں ہی ملیں گے آپ کو. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو کینٹینز کیا ہیں؟ اب تو یہ سیف پلیسز بن گئی ہیں نا، یہ آپ کو بھی انداز اس چیز کا. تو یہاں پر لیکن دیکھیں ہمارے بچوں کو وہ ہمارے بچے وہ تکلیف میں ہیں. دیکھیں بچوں کے دکھ بھی اتنی عظیم ہوتے ہیں جتنا بڑوں کے ہوتے ہیں. بڑے کا گھر چھن جانا اور بچے کا کھلونا چھن جانا. بڑے کو یہ تو پتا ہوتا ہے میں گھر واپس کیسے لوں گا، بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا کھلونا مجھے کیسے واپس ملے گا. تو ہمارے بچے ہم اگر انہیں اون نہیں کریں گے نا تو پھر انہیں ہمسائے اون کریں گے، پھر انہیں باہر والے اون کریں گے. میں اگر اپنے بچے کو مشورہ نہیں دے سکتا، وہ مجھ سے نہیں لے سکتا، تو مشورہ گلی محلے سے لے گا نا، اس کے بعد وہ خراب ہوگا. جامعات کے اندر یہ مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ آگہی سے بڑا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. تو آپ کا ہمارا کام ہی ہے کہ ہم آگہی دیں لوگوں کو، اور وہی ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے آگہی کا سبب بن رہے ہیں. تو اسی لیے بچوں کو یہ سمجھانے کے بجائے کہ احساسات نہیں ہوتے، اس طرح کی فیلنگز نہیں ہوتی، انہیں کہ یہ ہوتی ہیں، ان کو مینج ایسے کیا جاتا ہے. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹائم دیکھیں نا، جب احساس پیدا ہو گیا ٹائم تو ہو گیا. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اس ٹائم پہ نہیں، کیا مطلب ہے بھائی؟ وہی تو صحیح ٹائم ہے.